امریکی وزیر دفاع کی پاکستان آمد کیا ہماری معیشت ڈو مور کی متحمل ہو سکتی ہے؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ، پاکستانی معیشت کو 123.1 ارب ڈالر کا نقصان۔ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صرف 33.4 بلین ڈالر کی امداد ملی۔ روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ آج بڑے ہی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی کنفیوژن رہی ہے کافی سالوں سے ہمارے ملک کے اندر، یہ ہماری جنگ ہے، یہ تمہاری جنگ ہے، پھر یہ ہماری جنگ ہے، پھر یہ تمہاری جنگ ہے، پھر یہ ہم سب کی جنگ ہے۔ نہیں، اب یہ صرف تمہاری جنگ ہے۔ عجیب سی ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی۔ وار اور ٹیرر کی جو اکنامک کاسٹ ہے وہ کون بیئر کرے گا، اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی موجود نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جناب جو سیکریٹری دفاع ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے جنرل جیمز میٹس، وہ تشریف لائے ہیں۔ آج وہ ملاقاتیں بھی کریں گے بڑی اہم، خاص طور پہ ان ملاقاتوں کے اندر اگر یہ سمجھیں آپ کہ امپورٹنٹ کون سی والی ہوگی تو وہ آرمی چیف کے ساتھ بھی ان کی ممکنہ ملاقات ہے، پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ان کا ایک سیشن ہوگا، اس میں ڈسکشن ہوگی، پھر ڈو مور کی بات ہو سکتی ہے۔ ڈو مور تو ہم بہت کریں گے، ظاہری باتیں ہماری کمپلشنز ہیں، لیکن اس ڈو مور کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی عوام کو اس کا کوئی فائدہ ہو، پاکستانی عوام کو دوررس نتائج ملے، پاکستانی عوام کو جو پرومس کی ہوئی چیزیں تھیں وہ پرومس کی ہوئی چیزیں ملیں، خالی باتیں نہ ہوں، صرف لفاظی نہ ہو۔ اس بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب جو کہ ایک معیشت دان ہیں، شامل گفتگو ہوں گے۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو کے اندر ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب، آج سے کچھ سال پہلے ایک بڑا مسئلہ اٹھا پاکستان کے اندر، جناب والا اس دور کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو جنرل مشرف صاحب جو تھے وہ اس ملک کے پہلے چیف ایگزیکٹو ہوئے، پھر ملک کے صدر ہو گئے، اور انہوں نے ہمیں کنونس کیا کہ پاکستان فرسٹ۔ اس پاکستان فرسٹ کے اندر انہوں نے کیا کچھ اس طرح سے کہ شیڈول اس طرح سے بنا کہ یہ جنگ ہماری ہے، پھر یہ جنگ تمہاری ہے، پھر یہ جنگ ہم سب کی ہے، پھر اس جنگ کو ہم نے کامیاب کرنا ہے، پھر اس تو بعد اس جنگ سے ہمیں بڑے نقصانات ہوئے۔ کنفیوژن سے ذرا ہمیں باہر نکالیں۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ سبجیکٹیولی کیا ہے کیا نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں یہ جنگ کسی کی بھی تھی، نقصان پاکستان کی معیشت کا ہوا، ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ علی ناصر صاحب۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو جنگ تمہاری تھی یا ہماری تھی، اس کنفیوژن سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ میرے خیال میں اس وقت کے لحاظ سے وہ فیصلہ صحیح تھا۔ اب رسپانسبلٹی جب ہماری وقت گزر گیا تو اب کہنا کہ غلط تھا یا صحیح تھا، میرے خیال میں سانپ گزر گیا، لکیر پیٹنے کی کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اس سے ہمیں نقصان کیا ہوا اور فائدہ کیا ہوا اور فیوچر میں ہم کیا اس سے لیسن لے سکتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ صحیح فیصلہ ہونے کے باوجود ہماری نیگوسیشن صحیح نہیں تھی۔ پاکستان کے بارے میں انٹرنیشنل جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ملک ہے جو ہمیشہ نیگوسیشنز میں فیل ہو جاتا ہے، جس کنٹری کی میڈیا مینجمنٹ ہمیشہ بری رہتی ہے۔ اس وقت یہ صحیح فیصلہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس فیصلے کی صحیح طریقے سے اس کو کیپٹلائز نہیں کیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اس جنگ میں، لیکن جو بھی معیشت، جو مالی نقصان ہمیں ہوگا، جو معاشی نقصان ہوگا، اس کو پورا دنیا، یہ ساری دنیا کرے گی۔ میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے یہ پریورٹی تھی یا کچھ لوگوں کی پولیٹیکل سروائیول؟ صرف دیکھیں اس میں مجھے بات کرنی کہ پاکستان کی اکانومی کو کیا بینیفٹ۔ علی بھائی دیکھیں، اب یہاں پہ پرابلم یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں نے اپنے چکر میں اپنے ملک کے مفادات کو سائڈ پہ رکھا اور ہم ٹرولی نیگوشیٹ نہیں کر پائے۔ ٹھیک ہے، نیگوشیٹ اس لیے نہیں کر پائے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا وار آن ٹیرر پہ اتنا نقصان ہو گیا، میرے خیال میں بلین آف ڈالرز کا آپ کے پاس دیکھیں ایک تخمینہ ہے، شعبہ تحقیق مجھے بتاتی ہے 123.1 ارب ڈالر یعنی بلین ڈالر، اور ہمیں 55 بلین سے بھی کم امداد ملی۔ جی جی، اور تخمینے کے مطابق 33.4 ارب ملے۔ مطلب ظاہری بات ہے آپ کے پاس اپنا تخمینہ ہو، ایک علیحدہ بات ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اوورآل پاکستان کی اکانومی کو اس سے لاس ہوا، لیکن اس لاس کے ذمہ دار امریکہ نہیں ہے۔ ہم یہ سارے کا سارا کام ڈو مور پہ اور ان پہ ڈالنے، اس لاس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم نے ٹرولی نیگوشیٹ نہیں کیا، ہمیں تو کوئی آگے پیسے نہیں دے گا، ہم کہیں گے کہ بھائی ہمیں یہ نقصان ہو رہا ہے، یہ ہماری انوالومنٹ ہے، یہ ہمارے اکنامک لاسز ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جتنے ابھی ترم خان بنے پھرتے ہیں اس وقت تک ان کو اکنامک لاسز کا اندازہ ہی نہیں تھا، ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ ہمارا کتنا بڑا معاشی نقصان ہونا ہے، اور اگر کسی کو پتہ بھی تھا تو اس نے بتایا نہیں۔ آپ اس وقت کے بیان اٹھا لیجئے، میں پورے کے صبح پوری ساری سٹیٹمنٹس پڑھ رہا تھا۔ آپ کے کچھ لوگوں جتنے کی بھی بیویاں امریکہ میں، کچھ لوگوں کے بچے، پھر پرسنل بات ہو جائے گی
لیکن بات یہ کچھ لوگ تعلیم وہاں حاصل کریں، کسی کے گھر وہاں پر ہیں، ظاہر بات ہے ایشوز ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں امریکہ کو کوسنے کے بجائے اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا، اور اب بھی ہمیں، میں آپ کو بتاؤں، اب بھی جو ہم فیوچر کے جو جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان پہ ٹرولی نیگوشیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ اس پوائنٹ پر اگری کرنے کو تیار ہوں کہ دوسروں کو اپنی فیلنگز یا اپنی غلطیوں کا ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے، لیکن جو معاشی نقصانات ہیں تو پھر بھی لگانا پڑے گا، اور اس کی بھرپائی کون کرے گا جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک۔ گفتگو ہماری جاری ہے، بات کر رہے ہیں ہم وار آن ٹیرر اور اس کے پاکستان کی معاشی صورتحال کے اوپر جو بڑی عجیب قسم کی آؤٹ کم آئی ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب۔ بریک پہ جانے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی میں، یعنی ان کی ذات یہ محسوس کرتی ہے کہ جناب والا امریکہ کا اس میں قصور نہیں ہے، ہمارا قصور اس حساب سے کہ ہم نے نیگوشیٹ ٹھیک نہیں کیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب کہ یہ تو پاک فوج کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ جو ہے کولیشن سپورٹ فنڈ کا معاملہ حل کر لیا، ورنہ قصور میں نے یہ نہیں کہا کہ قصور 100% ہمارا ہے، میں نے یہ کہا کہ ایک پہلی بات تو یہ کہ وہ فیصلہ اس وقت صحیح تھا۔ اگر آپ یہ آپ کی رائے ہے نا، یہ میری رائے ہے، اور بہت سارے معیشت دانوں نے بھی کہا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک اس وقت کی آپ ایک ہائپ دیکھیں، زمینی صورتحال کو دیکھ کے صرف پرابلم یہ تھی کہ نیگوسیشن صحیح نہیں ہوئی، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس نیگوسیشن سے اب بھی سبق نہیں سیکھا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہر کام میں فوج کو انوالو کر دیا اور یہ سول ادارے کیا کریں گے، تو بھائی فوج نے تو اپنا کام کر دیا، نیگوسیشن کرنا سول اداروں کا کام تھا، نیگوسیشن کرنا آپ کے فائنانس منسٹر کا کام تھا، آپ کے جو دوسرے ادارے تھے ان کا کام تھا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اکنامک پروجیکشن کرتے، فائنانس منسٹر کرتے، لیکن شوکت عزیز صاحب جو کہ اس کے بعد کبھی ملے ہی نہیں، ایسے شارٹ ہوئے پکچر سے کہ آج تک ملے ہی نہیں۔ دیکھیں یہ فائنانس منسٹر کی ویسے پوسٹ ایسی ہوتی ہے، علی بھائی میری مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیجئے گا کہ ہم ہر ایک جو بھی بلیم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی یہ مشرف نے ایسے کیا، بھائی یہ باقی لوگ جو ابھی موجودہ کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہیں یہ مشرف کے ساتھ تھے، یہی لوگ پالیسی میکر تھے، یہی اسٹریٹجیز بناتے تھے اور یہی اس کو ایگزیکیوٹ کرتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے، چلیں ٹھیک ہے اگر یہ کہتے ہیں ہم نے اس وقت غلطی کی تھی تو کیا سبق سیکھا ہے؟ نہیں سیکھا۔ آپ کی بہت ساری ڈیلز اب بھی ایسی ہیں جو کہ ہم نیگوسیشن بہت برے طریقے سے کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا جو سی پیک جو کہ ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ ابھی بنتا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا سی پیک میں اس کی انوالومنٹ آ گئی ہے۔ سی پیک اتنی بڑی کیپٹلائزیشن تھی، سی پیک کے میں بالکل حمایتی اب بھی ہوں، لیکن میں صرف بلیم کر رہا ہوں ابھی بھی ہم نیگوسیشن صحیح نہیں کر رہے ہیں، اور ہم سی پیک کو بھی سیاست کی نظر کر رہے ہیں۔ خدا را سی پیک کو سیاست کی نظر مت کریں، اور اس کے جو زمینی حقائق ہیں اس پہ فوکس کریں۔ اس پہ شجاعت صاحب لوگ مبارکیں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تو بڑا اچھا عمل ہوا ہے، انڈیا سی پیک کا حصہ بن گیا ہے۔ میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی تھوڑا سا مجھے جو موجودہ اکنامک انڈیکیٹرز ہیں میں اس کے تناظر میں جو وار اینڈ ٹیرر ہے میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ ابھی ہماری موجودہ صورتحال دیکھیں تو ہمارا کنٹری ٹوین ڈیفیسٹ یعنی کہ بیلنس آف ٹریڈ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ دونوں کا شکار ہے۔ معیشت یعنی کہ ہچکولے کھا رہی ہے۔ اگلا سال الیکشن کا سال ہے جس میں گورنمنٹ نے کوئی بھی کام نہیں کرنا، صرف پاپولر میجرز لینے ہیں تاکہ ان کا الیکٹرل ووٹ کسی طریقے سے بڑھ جائے۔ اب ایسی صورتحال میں، اور آپ سیکیورٹی سچویشن کو دیکھ لیں کہ پہلے ہی ہمارے یہاں بڑا لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی تھوڑی سی گڑبڑ ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں کیا ہمیں ذاتی سیاست کرنی چاہیے یا ہمیں پالیسی کی سیاست کرنی چاہیے؟ جو ابھی آپ ہر ایک بندہ فوج کو بلیم کر رہا ہے، بھائی فوج کیا کرے؟ آپ لوگ خود اپنی ذاتی سیاست کر رہے ہیں۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہو گیا اور جو ہے وہ ادارے جمہوریت کی اس کے کاسٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا را اپنی ذاتی سیاست سے باہر نکل کے نیشنل مفادات اور جو اکنامک جو آپ کے مفادات ہیں ان کے لیے سوچیں، ورنہ پھر آگے جا کے بڑا پرابلم ہوگا۔ میں علی بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2018 الیکٹرل ایئر ہے، پاپولر میجرز لیے جائیں گے، کوئی بھی سالڈ اکنامک میجرز نہیں لیا جائے گا۔ جب سالڈ اکنامک میجر نہیں لیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، فسکل ڈیفیسٹ ہے، یہ بڑھے گا۔ جب نئی گورنمنٹ آئے گی تو اس کے لیے مسائل کا ایک پہاڑ کھڑا ہوگا، معاشی مسائل اور خسارہ بھی بڑھ جائے گا، تجارتی خسارہ بھی اور بجٹ کا خسارہ بھی بڑھ جائے گا، اور کرپشن بھی بڑھ جائے گی۔ پھر کیا کریں اب اس کو، سولوشن کیا ہے؟ لیکن
इसका कनेक्शन पास से है कहीं से? इसका कनेक्शन है ही पास से कनेक्शन इसका इस तरह से है कि हमने ना सिर्फ नेगोशिएशन सही नहीं की, बल्कि जो इदारे काम सही कर रहे हैं हमने उन पर ब्लेम गेम करना शुरू कर दी, और फिर हमने उनको मुख्तलिफ सूरत में उलझा के हम कह रहे हैं जी कि ये सही नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ। सारे का सारा, मैं तो अगर मुझसे आप पूछें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो सही नहीं। देखें, मैं आपको बताऊं, सारे का सारा कसूर इस गवर्नमेंट के चंद सिटिंग मिनिस्टर्स का है। जो किचन कैबिनेट है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, ये सब उन्होंने मिस हैंडल की है। जितनी सारी की सारी सूरत हाल है, चाहे वो मुआशी सूरत हाल हो, चाहे वो मुआशरती सूरत हाल हो। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का हाल ये है कि वो 6-6 दिन 6-6 हफ्ते बाहर पड़ा रहता है, लेकिन वो अपनी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है किसी के हवाले करने को तैयार नहीं है। जिस मुल्क का फाइनेंस मैनेजर, कंट्री का फाइनेंस मैनेजर जो बाहर बैठा है, उस पर केसेस हैं करप्शन के, तो वो क्या उस मुल्क की सूरत हाल होगी? आप खुद ज़रा सोचिए, उस मुल्क के क्या रेवेन्यूज़ होंगे, क्या एक्सपेंडिचर्स होंगे। अभी हमारा सारे का सारा फोकस सिर्फ ये होता है कि किसी तरीके से हम रेवेन्यूज़ बढ़ा दें। रेवेन्यूज़ बढ़ाने के लिए एक्सेसिव टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, बिजनेस का बेड़ा गर्क करके रख दी। अब आप ये कहेंगे कि बड़ी मायूसी वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन आप बिजनेसमैन से जाके पूछे तो सही। हर उस चीज़ पे जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल सकता था, वहाँ पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, और वो लोग जो पहले से टैक्स दे रहे थे उनको आप और टैक्स नेट में और उसको शिकंजा उनका कसते जा रहे हैं। तो खुदारा इससे आप देखें तो सही ना, जब आपके गिरेबान पे हाथ पकड़ लोग कोई डालते हैं कि ताकि जो लूटी हुई दौलत है आपसे वापस आ जाए, तो फिर आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। देखें, ये सूरत हाल कब तक चलेगी? तो थोड़ा सा जो इदारे बेहतर काम कर रहे हैं उन पर ब्लेम गेम छोड़ के हमें भी खुद सोचना होगा, और पब्लिक को भी सोचना होगा कि कभी तो हम इकोनॉमिक मफादात को सामने रखते हुए वोट दे सकें। कभी तो हम सिर्फ हमारे जो इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, हम वोट देते हैं सिर्फ और सिर्फ ये बंदा मेरे जानने वाला, ये मेरा रिश्तेदार है। कभी को एक ये तो देखें कि इकोनॉमिक मैनिफेस्टो किसका स्ट्रांग है, कौन कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, कौन करप्ट नहीं है, उस शख्स को आप वोट दें। इसके माने ये हैं कि आपका जो एक जाविया नज़र है, एक सोच है, वो ये है कि हम थोड़े इनवर्ड लुकिंग हो जाएं, ज़रा अपने मामला ज़रा नहीं ज़्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, ज़रा तो शायद होंगे, हमें बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा। अमेरिका हमें तबाह नहीं करने वाला, और ना ही अमेरिका के हक में है। हमें कोई नहीं तबाह करता। दुनिया में कोई दूसरा मुल्क किसी मुल्क को तबाह उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक आप खुद तबाह होना ना चाहते हो। तो ये अमेरिका पे ब्लेम गेम डालना जो है ना, हमें छोड़ना होगा। खुद से अपने लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक मेजर्स बना के, जैसे सीपैक है, सीपैक एक आप ना सिर्फ मेरे ख्याल में बल्कि आप जितने भी माइशतदान है वो कह रहे हैं ये बहुत अच्छा मंसूबा है, इसको भी सियासत की नज़र कर दिया गया। इस तरह की खबरें तो देखी होंगी, खबरें तो मेरी नज़र से भी गुजरी हैं, और प्रोजेक्ट्स हैं, इस पे कोई किसी किस्म की सियासत नहीं, और खबरें जो आ रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं इस सिलसिले में। ख़ास तौर पे ये जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की मेंबरशिप इंडिया को मिली है, और हम जो हैं उसके ऊपर शोर मचा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और यहाँ पे लड्डू पेड़े बांटे जा रहे हैं। यकीन करें, मैं खुद बड़ा परेशान हूँ कि ये हम लोग कैसी उल्टी बात कर रहे हैं, जबकि वो हमारी हर डिस्क्वालिफिकेशन, हर कन्फ्यूजन और हर प्रॉब्लम पे मनाता है। हम जो हैं वो उनकी SCO में शमूलियत के ऊपर एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, उनसे भी गले मिल रहे हैं। इस बारे में और मज़ीद बात करेंगे, बट लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी होनी चाहिए। मैंने कहा ज़रा बेहतर करना चाहिए, इन्होंने कहा ज़रा नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतर करना चाहिए। लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर हम ज़रा या ज़्यादा क्या करते, हम तो एक जिसे आप कहें कि अजीब सी दलदल में फंस गए थे। अब उस दलदल से निकलते तो कैसे निकलते? तिजारती खसारा रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अब कॉम्पिटिटिव नहीं रही। मुसाबकती अमल में वापस आने के लिए हमें प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स करनी पड़ेंगी। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, बुनियादी तौर पर ब्रेक पे जाने से पहले आप कह रहे थे ठीक है हमारे निगोशिएटिंग स्किल्स वीक थे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें थी, लेकिन बात यह कि हमारा तिजारती खसारा बढ़ रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स अब कंपेटिटिव नहीं रही। कम से कम हमें मार्केट एक्सेस तो दे दो। इस क्यों नहीं रही? आपकी एक्सपोर्ट कंपेटिटिव क्यों नहीं रही है?
آپ کی مارکیٹ ایکسیس آپ کو دی جا رہی ہے. آپ نے خود کہا آپ کی ایکسپورٹ کمپیٹیو نہیں رہی. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے یہاں الیکٹریسٹی کا پرابلم ہوگا, جب آپ کے یہاں ایکسیسو ٹیکسز ہوں گے, جب آپ کو جو ریبیٹس ہیں وہ آن ٹائم پے نہیں کیے جائیں گے. ٹیکسٹائل سیکٹر آپ کا ابھی تک رو رہا ہے کہ ان کی جو وہ ٹیکس ریفنڈ نہیں کیے گئے. یہ بات صحیح ہے, لیکن ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بھی تو ہیں, نان نیٹو ایلائی بھی تو ہیں. دیکھیں نان نیٹو الائنس سب چیزیں ایک جگہ پہ, لیکن جب تک آپ اپنے بزنس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, آپ کس طرح سے کوالٹی اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے وہ کاسٹ آف پروڈکشن کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. پہلی بات مارکیٹ ایکسیس تو اس وقت آپ کو ملے گی جب آپ کی پروڈکٹ اس قابل ہوگی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو بیچیں جا کے. پہلے آپ کنسسٹنسی تو کوالٹی میں لے کے آئیں. پہلے جاتی تھی, پہلے کوٹا تھا, اب کوٹا ختم ہو گیا, دنیا بڑھ رہی ہے, دنیا آگے بڑھ رہی ہے, کمپٹیشن. اب آپ کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ نہیں دی جائے گی, اب آپ کو کمپیٹ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو آپ کے عمل کی وجہ سے آپ کو دوسری جگہ پر ریلیکسیشن دی جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بزنس کو تھوڑا سا ریلیف دیا جائے, آپ اپنے بزنس کو تھوڑا سے ٹیکسز کو ریڈیوس کریں, آپ اپنے بزنس کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے فنڈس دیں تاکہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو, کوالٹی اس کی زیادہ ہو, کچھ انکریمنٹل انوویشنز لے کے آئیں اور پھر لے کے آئیں وہ مارکیٹ میں, پھر لوگ بھی ان کو مارکیٹ میں جگہ دیں گے. تو منتو والا دیکھیں علی بھائی, دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ سٹائل, یہ ہمارا نیشنل سٹائل بن چکا ہے کہ ڈالر کیوں نہیں دیتے. بھائی ڈالر کیوں دیں, کوئی کام تو کرو, کوئی کام کریں گے تو پھر ہوگا نا. آپ کرپشن کے انبار لگا رہے ہیں, پتہ نہیں کون کون سے آپ کے لندن سے لے کے امریکہ تک آپ کے فلیٹ آپ کے لیڈرز کے ہیں, تو پھر آپ ڈالر مانگتے ہیں. کام تو آپ کریں. اس سلسلے میں تو سچی بات ہے, میری اپنی نظریں جھک جاتی, کیا کروں. تو آپ کو اپنے بزنس مین کو ریلیف دینا ہوگا. آپ کا بزنس مین رو رہا ہے, آپ کو بھی پتا ہے آپ کے اس پروگرام میں آپ کتنے بزنس مین سے انٹریکٹ کرتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں ٹیکس کا مسئلہ, یوٹیلیٹی کا مسئلہ, الیکٹریسٹی کا مسئلہ, انفراسٹرکچر کا مسئلہ, کسٹم کا مسئلہ, ہر ایک جو مسئلہ ہے بیچارے بزنس مین کو, اور اس کو جو ٹیکس دے رہا ہے, اس کو جو کہ لیگل بزنس کر رہا ہے, اس کو نہیں جو کہ انڈر گراؤنڈ بزنس کر رہا ہے جو کہ بلیک اکانومی میں. تو آپ پھر اس کو وہیں لا رہے ہیں کہ یہ انڈیجنس پرابلمز ہیں. انڈیجنس پرابلم یعنی یہیں کی ایکزوجنس تو فیوریبل فیکٹرز ہیں. آئل کی پرائسز کم ہو رہی ہیں, آپ کو بہت سارے آپ کے کمپیٹیٹرز ایسے تھے جن کے حالات صحیح نہیں تھے, آپ کو مارکیٹ میں ایکسیس ملی, آپ کو بہت ساری ایکسٹرنل اپرچونٹیز ملی. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ایکزوجنس یا ایکسٹرنل فیکٹرز پرابلم کر جاتے تو پھر تو آپ بالکل ٹوٹل کولیپس تھا. یہ آپ یعنی ہوا ہمارے مطابق چلی, ہمارے مطابق تھی, موافق تھی, ہمارے بالکل ہماری جو اکانومی کو اس نے سپورٹ کیا, لیکن ہم نے اس کو کیپٹلائز نہیں کیا. اس پہ سوچنا ہوگا ذرا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے کتھارسس کے لیے, تو آپ ڈالر مانگنے نہیں دیں گے ہمیں. ڈالر نہیں مانگنے ہیں, اب ختم ہو گیا. اب ڈالر خود سے جب تک کچھ تو ہمارے حق کے بھی ہوں گے نا. جتنا ڈالر مانگنے سے کام نہیں چلے گا. وہ تو خیر مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہے کہ کس چیز کے بھی انہوں نے ڈالر. سب سے پہلے بھارت پاکستانی ہے. نہیں یہ بات بالکل درست ہے. نہیں میں سیاسی بات تو کر ہی نہیں رہا ابھی. انشاءاللہ آگے چل کے بہت سارے ایسے مینڈیٹ ملیں گے تو سیاسی بات بھی ہوگی, لیکن بنیادی طور پر ابھی جو موجودہ حالات ہے اس میں تو یہی ہے کہ پاکستانی قوم یہ فیل کرتی ہے, پاکستان کے بہت سارے لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی فارم میں کمپنسیٹ کرنا چاہیے. ہمیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی آپ کو پہلے چاہیے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی پہلے کمپنسیشن نہ مانگو. کمپنسیشن بھی مل جائے گی آپ کو. جو پورے اتنے منسٹرز, آپ وہی بات بار بار ڈسکس کرتے ہیں, ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں گے جب ہم پروف کریں گے تو پھر دنیا آپ کو کمپنسیٹ کرے گی. آپ کو سبسٹینشیل اماؤنٹس ملتی ہیں, ہیفٹی اماؤنٹس ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے لیے ملتی ہیں, اور آپ کے منسٹرز کی وائفز کے اور ان کے اکاؤنٹس میں پائی جاتی ہیں. تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی تو کریں پہلے. چلیں, یہ تو ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر جو ہے وہ پروگرام در پروگرام کیے جا سکتے ہیں, یعنی کہ احتساب و معاشرہ, وہ تو پھر معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ظاہری بات ہے آپ کا زاویہ ہمیشہ تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے, اور ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ ایک تھوڑا سا مارکیٹ سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. فیس بک کے اوپر آپ کے پیغامات کے منتظر رہیں گے, اور یو کین سی آور ایڈریس آن دا اسکرین. یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. علی ناصر کو, ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.